اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بادشاہ تھا بہت پرہیزگار اور 5 وقت کا نمازی، لیکن وہ ایک کام بہت عجیب کرتا تھا۔ وضو کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا تھا کہ اپنی پاکٹ سے ایک پڑیا نکالتا، اس میں سے کوئی چیز نکالتا اور اپنے سر میں ڈال لیتا، اور اس کے بعد وہ وضو کرتا اور نماز ادا کرتا۔ اس کے وزراء بہت حیران تھے۔ وزیر وہ سوچتے تھے کہ بادشاہ کیا نکالتا ہے پاکٹ میں سے اور کیا چیز سر میں ڈالتا۔ ایک دن ایک وزیر کی نظر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی پاکٹ میں سے پڑیا نکالتا ہے، اس میں راکھ ہوتی ہے، سوا جس کو کہتے ہیں۔ وہ اس کی ایک چٹکی لیتا، اپنے سر میں ڈالتا اور اس کے بعد وضو کرتا اور نماز ادا کر لیتا۔ تو وہ بندہ بڑا حیران تھا وزیر کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن اس نے جرأت کر کے پوچھ لیا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، آپ سر میں راکھ کیوں ڈالتے ہیں، یا آپ سر میں سوا کیوں ڈالتے ہیں؟ بادشاہ پہلے تو سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں۔ پھر اس نے کہا یار ایسا کرو کہ اس بات کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ فلاں سٹی کے یا فلاں شہر میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو کہ ہمارا بادشاہ اپنے سر میں راکھ کیوں ڈالتا ہے یا سوا کیوں ڈالتا ہے۔ وزیر بہت زیادہ تجسس میں مبتلا تھا۔ وہ فوراً نکلا، اپنی گھر جا کے تیاری کی اور اس سٹی کی طرف یا شہر کی طرف چل پڑا تاکہ ان بزرگ سے پوچھا جائے کہ جو ہمارا بادشاہ ہے وہ سر میں سوا کیوں ڈالتا ہے۔ جب وہ بزرگ کے پاس گیا، بزرگ نے اس کا استقبال کیا تو اس نے سلام کے بعد بزرگوں سے پوچھا کہ جناب میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آیا ہوں کہ جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں وہ ایک بڑا عجیب کام کرتے ہیں۔ وہ وضو کرنے سے پہلے پاکٹ سے ایک پڑیا نکالتے ہیں، اس میں سے راکھ ہوتی ہے پڑیا میں، اور وہ پڑیا سے راکھ نکال کے اپنے سر میں ڈالتے ہیں، پھر وہ وضو کرتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے آپ کا بتایا کہ ان بزرگ کے پاس جا کے پوچھ لو کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ 2 دن بعد میں دنیا سے چلا جاؤں، یعنی میری وفات ہو جائے گی، تو لوگ مجھے اچھے طریقے سے نہلا کر جب دفنائیں گے تو تم بھی میرے ساتھ قبر میں اتر جاؤ۔ لوگ تمہیں منع کریں گے لیکن تم میرے ساتھ ہی قبر میں آ جانا۔ وزیر تجسس کا مارا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وفات ہو گئی تو لوگوں نے ان کو کفن دفن کیا، ان کو نہلایا اور دفنانے کے لیے جب چلے گئے، جب ان کو قبر میں اتارا تو وہ وزیر صاحب بھی ان کے ساتھ ہی قبر میں۔ جب لوگ ان کو دفنا کر چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد قبر میں روشنی ہو گئی، ساری قبر روشن ہو گئی۔ وزیر نے دیکھا کہ اچانک رائٹ سائڈ سے ایک کھڑکی کھلی اور یہ روشنی اس کھڑکی سے آ رہی۔ اتنی دیر میں وہ بزرگ اٹھے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا وزیر صاحب کا، اور وزیر کو لے کر کھڑکی کے اندر چلے گئے۔ جب کھڑکی کے اندر چلے گئے تو وزیر نے پوچھا کہ بابا جی یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا یہ جنت ہے، تم میرے ساتھ جنت میں آ گئے ہو، اب دنیا کو بھول جاؤ اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اسی دنیا میں زندہ رہتے ہوئے ہی ایک وسیلے سے جنت میں پہنچا دیا۔ وہ وزیر بہت خوش ہوا اور وہ جنت سے آرام سے رہنے لگا۔ پھر ایک دن اس کو اچانک خیال آیا کہ میرا سوال تو ابھی تک وہیں کا وہیں۔ اس نے بزرگوں سے ان کا وعدہ یاد دلایا
اور کہا کہ سرکار آپ مجھے بتائیں کہ بادشاہ سلامت اپنے سر میں راکھ کیوں ڈالتے؟ ان بزرگوں نے کہا اس کا جواب تم بادشاہ سلامت سے جا کر لو۔ ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک سواری دیتا ہوں، وہ سواری تمہیں لے جائے گی دنیا میں، اور 12 گھنٹے کا ٹائم ہوگا۔ 12 گھنٹے کے بعد وہ سواری واپس آ جائے گی، اور تمہارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تم 12 گھنٹے کے اندر اندر اس سواری تک پہنچ جاؤ۔ اگر نہیں پہنچو گے تو سواری تمہارا ویٹ نہیں کرے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دنیا میں آ گیا۔ جب دنیا میں آ گیا تو اس نے سوچا کہ پہلے میں جلدی سے اپنے رشتہ داروں سے مل لوں، اور اس کے بعد جاتے ہوئے بادشاہ سے پوچھوں گا، اور پھر جلدی سے سواری پہ بیٹھوں گا، اور میں جنت میں واپس چلا جاؤں۔ لیکن ہوا یوں کہ جو وہ اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے ملتے ہوئے اس کو ٹائم کا خیال ملا، اور اس کی سواری واپس جنت میں چلی۔ جب وہ وہاں آ کے اس نے سواری کی جگہ دیکھا تو وہ تو بہت رویا، اور روتے ہوئے اس نے وہاں سے خاک اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالنی شروع کر دی، اور سر میں خاک ڈالتا جاتا اور روتا جاتا اور کہتا جاتا کہ لوگوں میں برباد ہو گیا، لوگوں میں برباد ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ اور وزیر دونوں وضو کرتے تو اپنی پاکٹ سے ایک ایک پڑیا نکالتے، اس میں سے راکھ نکالتے، اپنے سروں میں ڈالتے، اور پھر وضو کر کے نماتے۔ دوستو، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے۔ اس میں ہم الجھے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، اور ہم جنت سے نکالے ہوئے ہیں۔ ایک دن ہمیں واپس اپنے گھر جنت جانا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ تو جو دنیا میں آ کے غافل ہو گیا وہ تو پھر ادھر کا ہی رہ گیا، اور جو ٹائم پہ تیاری کر کے ٹائم پہ پہنچ گیا اللہ کے احکامات مانتے ہوئے، وہ جنت میں واپس چلا جائے گا، اور جو غفلت میں پڑ گیا بس پھر اس کا اللہ ہی آپ لے گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔